الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وفهما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر
الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. اللہ رب رحمان ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا دیوا بے شمار اللہ تعالی درود و سلام نبی رحمت رسول معظم شفیع للمذنبین رحمت للعالمین سیدنا و امامنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطہ. علامات قیامت مسلسل خطبات جمعۃ المبارکات اندر بالتفصیل سماعت فرما رہے ہو. وعدہ اور ارادہ آج سیدنا امام مہدی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دی سیرت، انہاں دی دنیا تے آمد، انہاں دی خلافت، انہاں دی بیعت، انہاں دے کارنامے و امامت، اس حوالے نال گفتگو کرن دا وعدہ بھی سی اور ارادہ بھی، اور انشاءاللہ وہ بیان بھی ہوئے گا لیکن نیکسٹ خطبہ جمعہ اندر. ساڈے جامعہ قاسم بن محمد للتعلیم و تربیہ خوش نصیبی دی بات یہ ہے اور مبارکباد انہاں لوگاں واسطے جڑے اس جامعہ لئی دن رات کوشش، محنت، ہمت، جد و جہد، تعاون ہر انداز نال اس جامعہ دے قدم بقدم چل رہے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ 2 بچیاں نے قرآن پاک مکمل حفظ کیتا ہے. سالانہ پروگرام تو انشاءاللہ 17 فروری بروز سوموار وہ اپنی ترتیب دے مطابق ہوئے گا. خوشی دا موقع ہے اور دعا دا موقع ہے. اس واسطے علم دے حوالے نال اج دا خطبہ جمعہ اور پھر انہاں بچیاں دا اسی آخری سبق سنا گے جمعے دے اس خطبے تو بعد. اور دعا کرو اللہ پاک ساڈے اس جامعہ نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. انتظامیہ اور تسی سارے معاونین ہر جمعے تعاون کرتے ہو، اللہ پاک تہاڈا تعاون، تہاڈا محبت، ذوق، شوق یہ قبول فرمائے. اور یہ اتنے بڑے اعزاز دی بات ہے 1 روپیہ بھی جنہیں اس جامعہ واسطے خرچ کیتا جدوں اس روپیے دی تنخواہ علماء نو قرہ حضرات نو گئی اور انہاں اس بچے تے محنت کیتی یا اس بچے دا اس روپے نہ پکھا چلیا، لائٹ چلی، پھٹی آئی،
اور انہیں اتنے بیٹھ کے 1 آیت 2 آیتاں 5 آیتاں یاد کیتیاں، اور 100 بچہ 50 بچہ کلاس چو پڑھیا، اگے انہاں کلاس لائی، اگوں انہاں لائی، قیامت تک وہ ایتاں چل دیاں رہن گیاں، تیرے قبر وچ پین و اللہ ثواب دیندا رہے گا۔ یہ انداز ہی رب نے بڑا پیارا رکھیا۔ تو میں آج انشاءاللہ الرحمن علم علماء دی بات کراں گا، اور پھر اللہ دی توفیق دے نال اسی قرآن اور حدیث نو پڑھن والے ہاں، پہرے دار ہاں، چوکیدار ہاں۔ اور بڑی پیاری بات میں پرسوں غالباً پرسوں دی بات ہے، بدھ والے دن دی، محترم جناب ساڈے کہہ لو کہ استاد محترم اور محدث زمان مفسر قرآن حضرت مولانا شیخ الحدیث و تفسیر مفتی عبدالعزیز علوی رحمت اللہ تعالی وہ اس دنیا تو رخصت فرما گئے، انہاں دا جنازہ پڑھن واسطے گئے، اور قصور دے علاقے تو آن والے مہمان میری مراد محترم ڈاکٹر عظیم الدین لکھوی، اللہ پاک انہاں دی زندگی برکت پائے، انہاں بڑے پیارے جملے بولے، فرمان لگے خطابت دا میدان بھی اپنی جگہ تے ایک میدان ہے، اور پھر اے تقریرہ اے جلسے یہ بھی اپنی جگہ ایک میدان ہے، بڑا رب دین دا کام انہاں چیزاں تو بھی لیندا ہے، لیکن کوشش کرو علماء دنیا تو جا رہے نے، پیچھے اس فن دے ماہر پیدا کرو، قرآن دے ماہر پیدا کرو، قرآن دے حافظ پیدا کرو، قرآن دے مفسر علماء حدیث کو جانچ پڑتال والے، حدیث پاک نو پڑھان والے، او دی وجہ ہے وے دنیا دے ہر فن بہت جدید طریقے نہ آ رہا ہے، اور کعبے دے رب دی قسمیں دنیا دے جننے بھی علم نے قرآن و حدیث دا علم سارے علماء دا امام ہے، سارے علماء دا، اور بولو تے صحیح امام ہے، اور غور فرمانا باقی سارے علم ایک فن دی حیثیت رکھ دے، علم تو بعد ایک طریقہ کار وہ بندہ وہ دے اندر رچ بس جاندہ ہے، بندہ جناب جس لائے نے جاندہ ہے اپنا نظام چلاندہ ہے، لیکن اگر علم کیا جائے گا تو قرآن و حدیث دا نور ہی علم ہے، اور قرآن و حدیث نو پڑھنا یہ علم ہے، اور اللہ ذوالجلال دی قسم جویں اے علم باقی علماء دا امام ہے نا، اسے حساب نہ اس علم نو پڑھن والا باقی علوم دے پڑھن والے دا اللہ نے امام بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ دی توفیق دے نال کوئی پی ایچ ڈی ہوئے، کوئی انجینئر ہوئے، کوئی ایم بی بی ایس ہوئے، کوئی سی ایس ایس ہوئے، جس مرضی لیول دا بندہ ہوئے، جیڑے کل قرآن دا علم ہے نا، جدو اذان ہوئے گی تے جماعت واسطے مسلے تے قرآن والا آئے، قرآن والا آئے گا، اور یہ معیار میں تے تو مقرر نہیں کیتا، ایک کسی جماعت دا احسان نہیں، ایک کسی تنظیم دا احسان نہیں، اور ایک کسی جناب لوبی نے ایک کام نہیں کیتا، بلکہ کام آمینہ دے لال نے کیتا ہے۔ آقا پاک نے فرمایا اذان ہو جائے، اذان دے بعد مسلے تے او آئے گا جڑا تواڈے سارے جو بہتا قرآن جانن والا ہوئے، قرآن دا عالم ہوئے گا۔ اللہ اللہ، آؤ میں اپنی بات نو بلا تمہید چلاواں، اور قرآن پاک دے حدیث پاک دے علم دے حوالے نال، کیونکہ الحمدللہ ایتھے قرآن دے علم دا فیض بھی جاری ہے، ایتھے حدیث مصطفیٰ دے علم دا فیض بھی، وہ یار ضروری نہیں، اللہ جانتا ہے 150-200 بندہ صحیح بخاری الحمدللہ سنتا ہے، تے اے نہیں کہ لفظ بلفظ بندے نو یاد رہ جائے، کوئی ضروری نہیں، لیکن اگلی گل یہ وے کہ جدو بندہ سوندا رہندا ہے نا، سوندا رہندا ہے کہ ماسٹر یہ گل جانتے نے، نلائق تو نلائق بچہ بھی ہوئے نا، حاضری وچ کمی نہ ہوئے تے پاس ہو ہی جاندا ہے، کیوں استاد جی وہ پاس ہو ہی جاندا ہے، وہ دی وجہ ہے وے
ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਸੁਣਦਾ ਰਹਿ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਨਾ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਫਸਿਆ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਲਮ ਸਿੱਖੋ, ਹਦੀਸੇ ਰਸੂਲullah ਦਾ ਇਲਮ ਸਿੱਖੋ। ਆਹ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਆ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਮੇ ਦੇ ਖੁਤਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਸੀਤੇ ਆ ਵੜਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਕਿਆਮ ਦਾ ਸਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ ਆਓ ਨਾ ਤੇ 100 ਕਦਮ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਪੈੜਾ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜੁਮੇ ਦੇ ਖੁਤਬੇ ਦਾ ਇਹਤਮਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆਏ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਗੌਰ ਫਰਮਾਨਾ, ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਫਰਾਮੀਨ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੜੇ ਆ, ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਵਲ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾ ਲੈ। ਅੱਲਾਹ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਅਵਲ ਵਕਤ ਰਿਆਜ਼ੁਲ ਜੰਨਾ ਦੇ ਨਫਲ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਮਾਲਕਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਮਕਰੂਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਮਾਲਕਾ ਬੇ ਔਲਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇ ਦੇ। ਔਲਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਬਣਾ ਦੇ। ਮਾਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬਾਗੀਚੇ ਬਣਾ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਮਤ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਸਿਹਤ ਸਲਾਮਤੀ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੁਲਾਬਾ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਸੰਦੇ ਫਰਾਗਤ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਫਕਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੜਾਇਆ, ਲਿਖਾਇਆ, ਸਮਝਾਇਆ, ਤਰਬੀਅਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਸਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮੇ ਆਟੇ 'ਚ ਨਮਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਛੜੀਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬਾਗ ਬਣਾਏ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ मोहतरम शेखुल हदीस हजरत मौलाना सूफी गुलजार रहमतुल्लाह तआला अलैह और उन्होंने दे इंज ही समझ लो कि जिवें सके भरावां तरह और साडे बड़े ही मुशफिक मेहरबान उस्ताद। मेरी मुराद शेखुल हदीस व तफसीर हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिन्हां दे तकवे इखलास वाले मिंबर ते मेरे जैसा गुनाहगार खलो के ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 4 ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਬਾਗ ਬਣਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਫਕਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਤਬੇ ਵਾਸਤੇ 1 2 4 ਦਫਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਣਾ, ਓਏ ਅਬੀ ਬਰਮਾਨ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਤਬਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮੁਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਖੁਤਬਾ ਲੰਮਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਮੁਕਾਉਣਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਹੋ। ਤੇ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੌਫੀਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵਕਤ ਤੇ ਕਾਰ ਬੰਦ ਰਹੀਏ। ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਮੈਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਫਕਤਾਂ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਅੱਲਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ अलहाज यूसुफ अली तूर हाफिज़हुल्लाह ताला, उन्होंने बड़ी मुहब्बत बड़े ज़ौक ना सानू इत्थे लियांदा और फिर गाह उन्होंने दी औलाद साडे नाल उंज ही मुहब्बत ज़ौक शौक। अल्लाह पाक बुजुर्गों नू सेहत दे। अल्लाह पाक सारी इंतजामिया, सारे नमाजी, सारे मुआमिनीन, मुंतज़िमीन, साडे इमाम खतीब तुलाबा, अल्लाह सारियां दी जिंदगियां च बरकत पाए। अल्लाह रौनक सलामत रखे और फिर सानू हर जुमे चलाने वाले साडे चाचा जी
اللہ پاک انہوں سلامتی رکھے، انہوں اللہ صحت دے، اللہ سارے سارے دے اللہ اپنا رحمت دا سایہ فرمائے۔ جڑی بات میں کر رہا آؤ میں علم دیاں گلاں کراں، کیونکہ آج 2 طلباء بعد اسی آخری سبق سننا ہے تے میں دین تے دنیا دین والیاں دی گل کراں گا۔ رب العالمین دا قرآن اعلان کردا ہے، اللہ فرماندے نے اے میرے لاڈ پیغمبر جناب محمد، یہ ہر باری کہنا پائے گا، گج کے محبت نہ پڑھ لو، ذوق نہ کہہ لو، شوق نہ کہہ لو، اپنی نجات واسطے کہہ لو، نبی نال پیار واسطے کہہ لو۔ آؤ ذرا غور کرنا، ان کہنا نہ پہ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہو رہا۔ اللہ فرمان دینے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ۔ اللہ غور فرمانا، اللہ فرمان دینے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، انا تے ویکھن والا برابر نہیں ہو سکدے، نہ بینا تے بینا برابر نہیں، ویکھن والا تے نہ ویکھن والا برابر نہیں، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، نیرا تے چانن برابر نہیں، ظلم تے نور برابر نہیں، روشنی تے اندھیرا برابر کوئی نہیں، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، توپ تے چھاں برابر کوئی نہیں۔ اللہ اسی طرح وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، وہ زندہ تے مردہ گج کے بولو برابر، زندہ تے مردہ برابر نہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جنوں چاہے جدوں چاہے جو چاہے سنا دے وے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، تسی قبر والے نو سنا نہیں سکدے۔ ایک گل یہ ہو گئی، اگلی گل یہ وے جویں اکھاں والا نبینا برابر نہیں، جویں نیرا تے چانن برابر نہیں، جویں دھوپ تے چھاں برابر نہیں، جویں زندہ تے مردہ برابر نہیں، اسی طرح اللہ پوچھ دے نے اے سونیا انہاں دنیا والیاں نو پوچھ کے مینوں دسو، کل کہہ دیو سونیا حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اپنے انہاں لوکاں نو پوچھ کے مینوں دسو نا، کل سونیا کہہ دیو انہاں تک میرا پیغام پہنچا دیو، انہاں تک میرا اعلان پہنچا دیو۔ حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جانن والا تے نہ جانن والا کیا دوویں برابر ہو سکدے نے؟ اللہ دا سوال ہے، میرا نہیں، تسی جواب دینا ہے۔ حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، قرآن والے تے جنہ کل قرآن کوئی نہیں، گج کے بولو برابر ہو سکدے نے؟ حدیث رسول اللہ والے تے جنہ کل حدیث دا علم کوئی نہیں، کیا دونوں برابر ہو سکدے نے؟
وہ کتاب و حکمت دے جاننے والے تے نہ جاننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ اللہ. اور میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی ایک اور حدیث پاک میں سناواں. آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے امت تک پیغام پہنچایا. آقا فرماندے نے کون عالماً او متعلماً او مستمعاً او محباً فلا تکن الخامزہ فتہلکو. آمینہ دے لال پاک علیہ السلام پیغام لے کے آئے نا امت واسطے. رب العالمین نے آمینہ دے لال نو اپنا پیغام دے کے بھیجے اور رب العالمین نے پہلے وحیاں کی دیاں نے پھر پیغام اگے پہنچان دا آرڈر دیتا ہے. آواز آندی ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فرمایا میرا محبوب کدی اپنے آپ بولے آئی نہیں. سونا بول دائی ادو ہے جدو میں رب نہ گل ہو جاندی ہے. رب العالمین دا پیغام آ جاندا ہے. اللہ دی طرفوں وحی آ جاندی ہے. رب العالمین دی وحی میرے پاک پیغمبر تک آوندی ہے نا. آقا پاک امت نہ گلاں کردے نے, دین دیاں باتاں سمجھاندے نے, دین دیاں باتاں سناندے نے. واہ میں قربان جاواں اہل دل نے گل بڑی پیاری کیتی ہے. آندے جن دے لباں دے اتے رب بولدا سی اوے سونا رحمت موتی رولدا سی. جیندا بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا بن کے امام آیا. وہ جیندے حسن نو رب بھی بیان کرے وہ دے نال کیڑا پرواد کرے. تاہا یاسین مزمل دے لے رب کو لقب تے شان آیا کائنات دا بن کے امام آیا. وہ لوگی پوجد پیسن قبرانو کئی حجران تے کئی شجرانو ان در در دے پجاریانو سونا ایک در تے جکان آیا کائنات دا بن کے امام آیا. وہ بچیاں روندیاں تے گر لاندیاں نو قبراں وچ پورے جاندا سی. انہاں بے کس تے مجبوراں لئی سونا رحمت دا بن کے پیغام آیا. اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں عزتاں آقا پاک علیہ السلام دیاں کسی اہل دل نے بڑی پیاری گل کیتی ہے. آندے نے لوگو سارے نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی. لوگو سارے نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی. ہر ہر جا او دا چرچا دنیا جدی ہے دیوانی. اکرام صاحب پیچھے جو میں کہہ رہا تھا نبی پاک دی شان وچ بیان کرو. اے قیامت دے خطبیاں دے وچ ہی کتے خطبہ ہو جائے نا رب العالمین نے گل بنا دیتی ہے. گل آئی تے میں کیا چلو اظہار کر لئیے اور نبی نہ محبت دا اظہار ہے وے انج سمجھ لو جی میں رب جنت درجات بلند پہ. اور جیڑا کتاب و سنت دے مطابق آمینہ دے لال دی نعت پڑھے او دا مقام ہے وے کہ آقا پاک نے فرمایا حسان تو منبر تے بہ جا میں ایتھے بہنا تھلے تو نعت پڑھ دے میں محمد سننا صلی اللہ علیہ وسلم. لوگو سارے
نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی ہر ہر جا جیدہ چرچا او دی دنیا ہے دیوانی سونا خیر الانام آیا او نبیاں دا امام آیا سونا خیر الانام آیا او نبیاں دا امام آیا رب والو پیغام آیا وہ عرصہ تو پیغام آیا وہ اللہ والو پیغام آیا نہیں تیرا کوئی ثانی لوگو سارے نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی اور گل بڑی پیاری صورت سیرت نرالی موڈے تے کملی کالی صورت سیرت نرالی موڈے تے کملی کالی ہونٹا تے پھب دلالی واہ واہ محبوب سبحانی لوگو سارے نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی جتوں گزرن چمکن گلیاں جتوں گزرن مہکن گلیاں واہ دند چمبے دیاں کلیاں واہ دند چمبے دیاں کلیاں سونے آقا دی پیشانی لوگو سارے نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی آمینہ دے لال جناب محمد گونج پا دیو صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے فرمایا پوری امت نو پیغام اللہ ذوالجلال وحی کر دینے آمینہ دے لال بول دینے تے اس بولن دا تذکرہ رب العالمین نے انج فرمایا سونیا بولنا تو ہے انداز میں دس دینا ماں فرمایا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیکا من ربک سونیا جو پیغام میرے والو آؤندا جاندہ ہے امت تک دین دا پیغام پہنچاندا جا اللہ دے نبی جی پیغام دے رہے ہیں اگو امت دی ذمہ داری کی ہے آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے فرمایا بلغو انی ولو آیا او میرے امتیو حق تائیں ادا ہوندہ ہے جو میں دس دا جانا ماں انہوں اگے پچان دے جایا جے اور آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے فرمایا سارے دی ڈیوٹی ایوے فرمایا کون عالمن عالم بنو اللہ عالم بنو دین دا کام کرو دین سکھان دیا کوئی سا کرو اگر عالم اجے نہیں بنے او متعلمن پھر سکھنا شروع کرو عالم بننا شروع کرو نا کلاساں لیا کر اینا کلاساں لی تگو دو کریا کر علم دی جتے کلاس لگی ہے اتے جا کے داخلہ لیا کر اللہ میں قربان جاواں جنہاں نے دین دا علم سکھن لی محنتہ کی دیا نے میں صدقے جاواں جنہاں دین دے علم واسطے ہمتہ تے جدو جہدہ کی دیا نے سیدنا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو ہریرہ نو کسی نے پوچھیا اوے ابو ہریرہ تو بڑیاں حدیثاں بیان کرنا ہے تو انہیاں سکھیاں کیویں نے ابو ہریرہ آندے نے جڑے قریش دے لوگ نے جڑے مکیوں مدینے آئے نے اللہ یہ اپنے تجارتی کماندر آکے لگ گیا نے تے جدو ٹائم مل دے وہ تو
آمینہ دے لال کول آوندے نے جڑے انصار دے لوگ نے نا انہاں مال ڈنگر رکھے ہوئے نے انہاں نے زمیناں جناب گاؤنیاں واؤنیاں نے انہاں دے نظام اپنے نے لیکن ابو ہریرہ ہر ویلے آمینہ دے لال دے پیچھے پیچھے تریا پھردا ہے ہر ویلے آمینہ دے لال دے پیچھے پیچھے تریا پھردا ہے او جدوں کوئی نہیں سی ہوندا ادوں بھی ابو ہریرہ ہوندا سی جدوں کوئی نہیں سی سوندا ادوں بھی ابو ہریرہ سوندا سی اللہ اللہ ابو ہریرہ نہ دن ویکھیا ہے ابو ہریرہ نہ رات ویکھی ہے ابو ہریرہ نہ بھوک ویکھی ہے نہ پیاس ویکھی ہے اللہ اللہ آمینہ دے لال دے پیچھے پیچھے ترے آ رہے ہیں اللہ آمینہ دے لال فرماندے نے او متعلمن علم سیکھنا شروع کر دے ہو علم واسطے دن رات محنت کرو اگر اے بھی نہیں او مستمعن علم دی گل غور نہ سنیا کرو جمعہ پڑھنا ہوندے ہو نا جمعہ تے پڑھنا ہی پڑھنا ہے ذہن بنا کے آیا کر میں دین سکھن چلنا کدھر چلنا پتہ کی فائدہ ہوئے گا دس دیا جمعہ دا ثواب تے ہونا ہی ہونا ہے نا جمعہ دا اجر تے اللہ نے دینا ہی دینا ہے انشاءاللہ آمینہ دے لال نے فرمایا کرو بندہ ترے ہے ذہن وچ ایک گل ہے میں مسجد چلا ہوا تے میں دین سکھن چلنا کی سکھن چلنا تے سونا محبوب نے فرمایا اللہ نو یہ دے ذہن اور یہ دی نیت اینی چنگی لگ دی ہے مسیطے وڑن تو پہلے پہلے نامہ اعمال پورے حج دا ثواب اللہ نے پورے حج دا ثواب کتنی بڑی عظمت ہے میں دین سنن چلا ہوں دین سکھن چلا آمینہ دے لال جناب محمد گونج نہیں پاندے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کروں طالب علم تر پیندا ہے اپنے آپ نو طالب علم شمار کریا کرو ہمیشہ سمجھیا کرو کہ اسی دین سکھن چلے ہیں درس سننا ہے دین سکھنا ہے مغرب والے آؤندے ہونا نیت کر کے آیا کرو کہ نماز تے پڑھنی ہے نال اسی تے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے کروں نکل دے ہو نا بڑے بڑے پروٹوکول ویکھے نے مہمان آ رہے نے چونا سٹ دے ہو مہمان آ رہے نے پھلاں دیاں پتیاں سٹو مہمان آ رہے نے گرین کارپٹ بچھا دے ہو وی آئی پی مہمان ہے یہ دے اگے ریڈ کارپٹ بچھا دیتا جائے بچھائے جا رہے نے پر جڑا دین سکھن لی تریا آوندا ہے اللہ کہندے نے او میرے فرشتے ہو جی رب جی آرڈر کی ہے فرمایا جاؤ جا کے انہاں دے پیراں تھلے اپنے نورانی پر بچھا دے ہو اللہ اللہ اور آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے فرمایا اے تر پیندا ہے اے تریا آوندا ہے چلدا آ رہا ہے تے اللہ دنیا دی ہر مخلوق نو آرڈر کر دیندے نے اے مخلوقات میریاں مخلوقات جی رب جی فرمایا اس میرے بندے واسطے میرے کولو رحمت تے بخشش دیاں دعاواں کرو کون کہندا ہے جڑا کہندا ہے قبول کرے گا کہ نہیں یار گل ہے نا حتیٰ کہ سمندر دیا تہواں دے تھلے مچھلیاں نے وہ بھی آندیاں نے اللہ کتے ایدے کولو غلطی ہو گئی ہے تے معاف کر دے اللہ ایدے لی رحمت تے برکت دے دروازے کھول دے دین والا بندہ کوئی ایویں جی گل ہے یہ کوئی معمولی بات ہے اللہ اللہ آمینہ دے لال نے فرمایا دین سکھو اگلی گل اور نوٹ کر لے بڑیاں بڑیاں دنیا تے پریشان ہر بندے نہ پریشانی نال نال تری پھر دی ہے
تے پریشانی آندی بھی پریشانی ایویں افسوسدہ بیٹھے رہنا. آمینہ دے لال نے فرمایا اگلی گل نوٹ کرو, فرمایا نظر اللہ امرأن سامع مقالتی فحفظها ووعاها ثم اداها کما سمعها. فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کو دعا کرنا وا کہ یار دیکھ دعا کرن کون ڈیا ہے تے کرن کے دے کولو ڈیا ہے. یار دعا دی کی کیفیت ہوئے گی سونےو, کیڑا خوش نصیب ہے جے لئی دعاواں پہ کردے ہو. فرمایا میں دعا کرنا وا نظر اللہ امرأن, اللہ چہرہ تر و تازہ رکھے, وہ چہرے تے کدی غم نہ آئے, چہرے تے کدی دکھ نہ آئے, وہ چہرہ اللہ خوش رکھے, وہ چہرے نو اللہ آباد رکھے, شاداب رکھے. سونےو کیڑا خوش نصیب ہے. فرمایا نظر اللہ امرأن سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم اداها کما سمعها. فرمایا جڑا میریاں حدیثاں سندا ہے, میریاں گلاں سندا ہے, آقا فرما رہے نے پھر انہاں نو سنن تو بعد یاد کردا ہے, انہاں نو چنگی طرح یاد کر لیندا ہے, پھر جویں سنی ہوندی ہے اوویں اگے جا کے سنا دیندا ہے. اللہ انہوں کدی دکھی نہ کری, اللہ انہوں کدی پریشان نہ کری. فرمایا او مستمعن, سنن والے بن جاؤ, او محبن, اگر تینے کام نہیں ہو سکتے. ٹائم نہیں کہ ہر بندہ عالم بنے, ٹائم نہیں کہ ہر بندہ کلاس لے, اور ٹائم نہیں کہ ہر بندہ مجلس سے حاضر ہوئے, کوتاہی ہو جاندی ہے. فرمایا پھر چوتھا کام اے کرو او محبن, کی کرو یہ نہ محبت کرو. دین والے آنا ساڑھا کیڑے کٹن تو ٹائم لگے تو کچھ کریے, اور بول دے نہیں. پہلے لوگی مسیطے اپنی اصلاح واسطے آؤندے سن, ہن ماشاءاللہ قاری صاحب دی اصلاح لئی آؤندے, حضرت صاحب دی اصلاح لئی آؤندے نے, کیونکہ یہ تے بخشیاں روحاں نے. پھر اگوں سانو پتہ کی آندے جے مولوی بخشے گئے نا, مولویاں کیتا کی ہے تو جمعہ پڑھایا تھا. اللہ جانتا ہے جننے اسی بیٹھے ہیں سارے ساڈیاں امیاں تے ابیاں دے نکاح کنے پڑھائے نے, اونچی تے بولو. ساڈے جنازے کنے پڑھائے نے, کنا جزانہ کنے دیتیاں, خطبے کنا دیتے, قرآن کنے سکھایا, حدیث رسول اللہ نو او دا علم کنے بلند کیتا, علماء نے کیتا. تے اسی آنے آجے یہ بخشے گئے نا. پھر اپنے کو حدیثاں بنا کے کرنگے, اے جی بگیار نو پوچھے آنا تو کھادا ہے, انہیں کہا میں کھادا ہوئے تے میں 14ویں صدی دے مولویاں چو ہوں. وہ عقل دے اندر یہ نہیں پتا ہے صدی 15ویں ہے, وہ سارے فٹ کرنا آستے صحاب بھی نہیں لایا ہونا, ادھر دے الزام لایا یہ ساڈا بھی ہے میں جڑ وڈی آؤندے, وہ صدی 15ویں ہے. جے کوئی تسی کرنی ہے گل تے کوئی صدی تے سیدھی کر لو. کعبے دے رب دی قسمیں کسے دی کوئی پرواہ نہیں, سر تو پیراں تک جے دے منہ وچ جو آئے گل کرے. مینوں اعزاز میرے اللہ نے دیتا ہے, انما یخش اللہ من عبادہ العلماء. میرا رب آندا ہے سارے جو اگر رب دے نزدیک تے خوف خان والا بندہ دیکھنا ہے عالم دین دیکھ لو. میرا رب آندا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر انبیاء دا وارث دیکھنا ہے تو علماء دیکھو. میرے رب نے فرمایا نبی پاک دی زبان دے ذریعے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اگر بہترین انسان دیکھنا ہے تو قرآن پڑھن پڑھانا والا دیکھ. وہ عزت کرنا سکھو, پیار کرنا سکھو, انہاں دیاں ضروریات دا خیال کرنا سکھو, انہاں دے پیچھے چلنا سکھو. اللہ پاک دی قسم اٹھا کے کہنا واحد دنیا دے علماء و جماعت نے جنہ دی عزت دنیا دے
ਵੋਟਾਂ ਸਪੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬਣੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਪਾ ਜਾਏ। اور غور کرنا، آمینہ دے لال نے فرمایا انہاں نال محبت کرو، حکم کہدا ہے۔ ہن جیڑا عالم بھی نہیں، پہلی کیٹاگری چو گیا، مدرسے سٹوڈنٹ بھی نہیں، دوجی کیٹاگری چو گیا، تے آ کے غور نہ سوندا بھی نہیں، تیجی چو بھی تے اے بھی آندا ہے جے اے بخشے گا، ٹھڈ چ پتہ نہیں کی نے پالیا ہے، نوکا ٹوکی بھی کر دے، مولویاں دے کیڑے بھی کر دے، چوتھی جو بھی تے چار ہی کیٹاگریاں نبی پاک نے دسیاں۔ فرمایا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ فَتَهْلِكُ، پنجویں کیٹاگری سمجھ لو کہ دنیا تے آخرت اندر ہلاکت مقدر بن جائے۔ اور غور نہ ویکھو آئی کتھے آ، وہ ایک بندہ تریا جائے نا تے بچے قرآن پڑھن ڈے سن ٹٹیاں صفحاں تے بہ کے، وہ ننگدا ننگدا آندا ہے دنیا چاند تے پہنچ گئی ہے تے تسی ایتھے قرآن پڑھ کے بیٹھے ہو۔ تے صدقے جاواں ایک بچے دے، وہ کہندا ہے میری بھی گل سن جا، چاند تے پہنچن والے چاند تے پہنچ گئے نے، قرآن پڑھن والے قرآن پڑھن ڈے نے، افسوس تیری زندگی تے، نہ تو چاند تے نہ تو صف تے، تو کی کمایا۔ انشاءاللہ موقع ملیا علماء دے حوالے نال تفصیلی گفتگو، اپنیاں نیکیاں نہ برباد کریا کرو، کسی عالم بارے گل کر کے رب ناراض نہ کریا کرو۔ یہ معمولی لوگ نہیں، یہ انبیاء دے وارث نے۔ اور آمینہ دے لال نے فرمایا ایک بندہ تہجداں پڑھن والا، روزے رکھن والا، صدقہ دین والا، حج کرن والا، جنہ مرضی وڈا عبادت گزار، جنہوں مصطفیٰ عابد کہن، وہ کڈا وڈا عبادت گزار ہوئے گا۔ فرمایا عابد ساری رات مصلے دے کھلوتا رہے، عالم عشاء پڑھ کے آرام نہ سو جائے تے اے دا سونا اس عابد دے مصلے تے کھلونا رب افضل بنا دے، اے دا سونا۔ اللہ پاک لو دعا کرو اللہ علم تے علماء دی قدر دی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق۔ آؤ سجے پاسے ہو، اے پھٹیاں لگیاں نے، اندر آ جاؤ، ایتھے میرے کول آؤ، سجے پاسے ہو، آؤ سجے پاسے ہو۔ نصر اللہ کلیم صاحب ماشاء اللہ۔ اچھا بھی ایک دو اعلان نے تے ایک آرڈر ہے میرے بزرگاں دا، کدھر گئے نے؟ آرڈر دے کے غائب ہو گئے، یہ بھی میں لازمی پورا کرنا ہے۔ جمعہ انشاءاللہ آج تے خصوصی فنکشن ہے، 10 منٹ بیٹھے رہو گے نا، کوئی گل نہیں۔ انہوں نے سید عبد الغنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے انداز ایک دو آیتاں لازمی سناؤ، وہ سناؤنیاں پینیاں نے، ورنہ پھر اگلے جو میں سپیکر تک کنوں کہنا ہے۔ تو مینوں آوندیاں کوئی نہیں ادا، لیکن جیکر شاید رب لوا دے۔ نون والقلم وما، مینوں نہیں آوندی پا، او یار ریکارڈ نہ کریے، تو لا کے کہ میں کیمرہ بیٹھا ہے۔ رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنے جہان نے، نبیاں تو وکھرا شان پایا سلطان نے، کر کر دے اندر پہنچیا نام سرکار دا، نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ ایتا میں ایک دو اعلان نے۔ 18 دسمبر بروز بدھ نے پاک نو حفظ کیتا ہے، مکمل کیتا ہے۔ اچھا تے اللہ دی توفیق دے نال اے سارا کچھ بند ہو گیا۔ اللہ دی بڑی کرم نوازی، اللہ پاک دا احسان
کہ 2 بچیاں نے قرآن پاک نو مکمل حفظ کیتا ہے. جامعہ قاسم بن محمد للتعلیم و تربیہ یہ زیر اہتمام، اور انہاں دا آخری سبق اسی انشاءاللہ وہ ہون ایتھے سناں گے. وہ تو بعد بچیاں دی دعا کران گے. انہاں جو ایک بچہ سعد بن امیر افضل، یہ بچہ ماشاءاللہ 63 مہیتے تو وہ تو آجا بچے کھلو جاتے ہیں. یہ بچہ 63 مہیتے تو ماشاءاللہ پڑھن آندا رہا ہے اور مسلسل آ کے انہیں قرآن پاک نو یاد کیتا ہے. اللہ پاک اس بچے نو انہاں دے والدین واسطے خاندان واسطے ذریعہ نجات بنائے، صدقہ جاریہ بنائے. اور دوسرا بیٹا ساڈے اے مسجد قریب ہے نا احسان مسجد، یہ تو ساڈے بڑے پیارے قاری صاحب نے، قاری نصر اللہ کلیم صاحب ماشاءاللہ. بچیاں دے ماشاءاللہ دوواں بچیاں نو چودھری عرفان تور صاحب والوں 500 انعام. باقیاں دے کوئی پابندی نہیں، بچیاں نو دو تاں وی سانو دو تاں وی. وہ جڑے تسی نہیں دینے میں وہ گل کیتی ہے. اچھا وہ تے پھر دیندے ہی نہیں نا. انتظامیہ نے کہڑا کول رکھنے ہوندے، اہیں تے کول رکھنے ہوندے. دیکھیا گل کرنا ہی گل باندھی. ہن 300-500 آئے تے انہاں دے قاری نصر اللہ کلیم صاحب دا لختے جگر ہے سفیان بن قاری محمد نصر اللہ. انہاں دوواں کولوں اسی آخری سبق سناں گے. اللہ پاک ذوق شوق تہاڈا قبول فرمائے. معذرت میں کوشش کر رہا کہ جمعہ اپنے وقت تے لکھنا ہے، اضافی فنکشن ہے تو کوئی ایسا حرج نہیں. اللہ تانوں اس دعا اس برکت والی محفل وچ اللہ نے شامل فرمایا ہے. بہت بڑا اعزاز ہے رب دا اور اللہ دیاں رحمتاں دے نزول دا ٹائم ہے تے انشاءاللہ اللہ برکت دے گا. سب تو پہلے ایک بیٹا تو بیٹھ جا. میں سب تو پہلے بچہ سعد بن امیر افضل انہوں دعوت دیاں گا. وہ بیٹا تواڈے سامنے اپنا آخری سبق قرآن پاک دا سنائے. استقامت دی دعا کرو ہاں اللہ انہاں نو قرآن دے حوالے نال استقامت نصیب فرمائے. اچھی کہہ دیو کہ الحمدللہ علماء جدوں اپنا کردار ادا کردے نے نا تے کرنا چاہیے پھر لوگ دین وال آندے. مینوں اللہ جاندا بڑی خوشی ہوئی بھائی زاہد صاحب ساڈے بیٹھے نے انہاں لفظ بولیا اور انہاں دی اہلیہ محترمہ اللہ انہاں دی زندگی حیاتی کرے کہ اسی اپنا بچہ تواڈے ال دیکھ کے قرآن حفظ کرن دے لایا تے عالم بنانا ہے کہ ساڈا بچہ تواڈے طرح عالم دین بنے. اور بہت سارے ایسے لوگ نے جنہاں نے یہ گلاں سانو تنہائی اور میں یہ نہیں کہندا کہ کوئی اسی بہت بڑے کوئی کردار آ ککھ نہیں آ. اسی طالب علم آ اور عاجز انکسار اور فقیر بندے ہیں رب دے دروازے تے. لیکن ساری دین دی برکت ہے. دین دے پیچھے رب بوٹے تے بوٹا لائی آوندا ہے. اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. ہن سعد بن امیر افضل اپنا آخری سبق سنا.
माशाअल्लाह तबारक रहमान। ये थे मोहतरम साद बिन अमीर अफजल। अब इसके बाद हमारे कारी नसरुल्लाह कलीम हाफिज़हुल्लाह ताला, उनके लखते जिगर सुफियान बिन कारी नसरुल्लाह, वो आए और अपना आखिरी सबक सुनाए। इत्मीनान, खुशी, मुसरत का मौका है। अल्लाह पाक इन्हां बच्चों की जिंदगी इल्मो अमल अंदर अल्लाह बरकत नसीब फरमाए। तूर साहब दियो, एक बच्चे को इनाम दियो। चाचा जी इधर आओ, दूसरे बच्चे को इनाम दियो। ये चाचा जी ये बाद चो करो, इनाम दो बच्चे को। एक नूं देता, एक नूं तुसी दे दो। अल्लाह पाक इन्हां बच्चों नूं हाफिज़े कुरान ते बना दिता है, आलमे दीन बनाए। अल्लाह पाक दीन दा इलम और तफसीर दा इलम, अल्लाह हदीस दा इलम इन्हां नूं नसीब फरमाए। अल्लाह इन्हां दी नस्लां च दीन जारी फरमा दे। यकीन करो इन्नी को खुशी दिल च महसूस कर रहा, मैं बयान नहीं कर सकता, अल्फाज नहीं। ये बच्चे इंज लगन रहा जिमें अपने जम्मे बच्चों का असी को खुशी वेख रहे हैं। इस कदर सानू अजीज होंगे ने बच्चे। ये बच्चे साडा सरमाया, ये बच्चे साडे वास्ते सदका जा रही ने और अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह पाक सारे सारियां दे बच्चों नूं दीन दा इलम नसीब फरमाए।